अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की अगली दो आयतें पढ़ेंगे, आयत नंबर 161 और आयत नंबर 162। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना, यकीनन जिन लोगों ने कफरू कुफर किया, व मातू और वो मर गए, वहुम कुफ्फारुन इस हाल में वो कि वो काफिर थे, उलाइका यही वो लोग हैं, अलैहिम उन पर, लानतुल्लाह लानत है अल्लाह की, वल मलाइकाती और फरिश्तों की, वन्नासी अजमाइन और तमाम लोगों की। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया और वो हालत कुफर में मर गए, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की और सब लोगों की लानत है। अगली आयत है आयत नंबर 162। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उसमें, ला युखफ़फ़ु ना हल्का किया जाएगा, अनहुमुल अज़ाब उनसे अज़ाब, वला हुम युंज़रून और ना वो सब मोहलत दिए जाएंगे। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है कि वो इस लानत में हमेशा गिरफ्तार रहेंगे, उनसे अजाब कम नहीं किया जाएगा और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी। अब देखिए कि इन आयात का जो हम पहले आयात पढ़ चुके हैं उनके साथ चंद तरह का ताल्लुक है। वो ये कि पिछली आयत में फरमाया गया था कि दीनी अहकाम छुपाने वाले उलमा जो हैं वो लानत के मुस्तहिक हैं, और अब यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि ये लानत जो है उन उलमा तक ही महदूद नहीं, बल्कि आम लोग जो उनके बहकाने से काफिर हो जाए वो भी इसमें शामिल हैं। गोया ये आयत गुज़श्ता आयत से एक वहम दूर करती है। दूसरा ताल्लुक यह है कि पिछली आयत में दीन छुपाने वालों पर लानत का जिक्र था, और अब इस लानत के दो दुआम का जिक्र है, यानी ये ना होगा कि सिर्फ एक बार लानत हो कि उन्हें निजात हो जाए, बल्कि वो इसमें हमेशा रहेंगे। तीसरा ताल्लुक यह है कि पिछली आयत में फरमाया गया था कि तौबा से हर गुनाह माफ हो जाता है। अब तौबा का वक्त बताया जा रहा है कि मौत से पहले की तौबा कबूल है, मौत पर तो सभी तौबा कर लेते हैं, यानी जब मौत सामने खड़ी है तो उस वक्त तो सभी तौबा कर लेंगे, लेकिन उस वक्त तौबा बेकार होगी। चौथा ताल्लुक यह है कि पिछली आयत में दीन छुपाने वालों पर लानत की गई, अब फरमाया जा रहा है कि ये लानत उन्हें मुजरमों से खास नहीं, बल्कि हर काफिर जो है वो इस लानत का मुस्तहिक है, बल्कि उन पर भी इसीलिए लानत हुई कि वो भी काफिर थे। अब देखिए जो आयत नंबर 161 है उसमें फरमाया गया, इन्नल्लज़ीना कफरू, जाहिर यह है कि इससे आम कुफार जो है वो मुराद है, ख्वाह दीन छुपाने वाले अहले किताब हो या अलूहियत या नबूवत वगैरह के मुनकर हो। रूहुल मानी ने कहा इससे वो दीन छुपाने वाले मुराद हैं, ख्वाह दीन छुपाने वाले अहले किताब हो या अलूहियत या नबूवत वगैरह के मुनकर हो, जिनका जिक्र पहली आयत में हो चुका है। मगर ये खिलाफ ज़ाहिर है, पहली बात जो है वो ज़्यादा सही है, यानी जिन्होंने किसी किस्म का कोई भी कुफर किया। अब यहाँ पर यह बात का ध्यान रहे कि ज़माना फितरत का कुफर भी एक था और ईमान भी एक, यानी कि जिन लोगों तक नबूवत की रोशनी नहीं पहुंची थी उनके लिए सिर्फ अकीदा तौहीद ईमान था और शिर्क करना कुफर था, मगर जिन तक नबूवत का नूर पहुंचा उनके लिए कुफर तो हजारों हैं मगर ईमान सिर्फ एक। जितनी बातों को मानकर मोमिन होते हैं उन सब का मानना ईमान है, और उनमें से एक बात का इनकार कुफर। लिहाजा तौहीद का मुनकर या नबूवत का इनकारी या फरिश्तों या जन्नत और दोज़ख या क़यामत, सबका जो इनकारी होगा वो काफिर होगा। गर्ज ये कि इनमें से हर शख्स काफिर है और ये सब अलहदा अलहदा किस्म के काफिर हैं। लिहाजा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, यानी उनके वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के बारे में जब कोई बात करते हैं उनका इस आयत से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो मोमिन मोहिद थे, वहाँ सवाल ही ये पैदा नहीं हो सकता कि उन्होंने क़यामत, कुरान वगैरह जो ये सारी अहकामात है, ये जो सारी बातें हैं उनको नहीं मानना। आगे है कि वमातू वहुम कुफ़ार, और कुफर पर जो लोग अड़े रहे उसी हाल में मर गए, तो फिर उन लोगों की सज़ा क्या है? उन लोगों की सज़ा ये है, उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, यानी
ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور ان پر فرشتوں اور سب لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو لعنت کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ صرف ان کافروں پر ہے، کافروں کو کہا جا رہا ہے، نہ کہ گنہگار مسلمانوں پر، اور ان کفار پر بھی نہیں جو کہ ایمان پر مرے۔ اور ناس سے یہاں صرف مسلمان مراد ہے، کیونکہ حقیقت میں وہی انسان ہے، رہے کافر تو وہ تو جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، ان کا اعتبار نہیں، لہٰذا مسلمانوں کی لعنت سارے لوگوں کی لعنت ہے، اور یا کفار اور مومن سارے انسان مراد ہیں یہاں پر، کیونکہ قیامت اور دوزخ میں کفار بھی ایک دوسرے کو لعنتیں کریں گے۔ اب یہاں یہ دیکھیے کہ دنیا میں بھی جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے دینوں پر لعنت ہو، حالانکہ وہ خود بے دین ہیں، یعنی ان سارے کفار پر رب کی، تمام فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور پھر یہ لعنت جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ خالدین فیہا، یہ لعنت ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیں خالدین یہ خلود سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بہت مدت تک لازم رہنا، اور کبھی ہمیشگی کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے، اور اگر اس کے بعد ابداً آ جائے تو ہمیشگی ہی کے معنی جو ہے اس کی تائید ہوتی ہے، اور یہاں پر ہمیشگی ہی مراد ہے، جیسا کہ دوسری آیتوں سے ظاہر ہے۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اس لعنت میں یا جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے، پھر یہ کہ وہاں انہیں کبھی کوئی چین بھی نہیں ملے گا، بلکہ آگے فرمایا لا یخفف، ان پر ہلکا نہیں کیا جائے گا، انہم العذاب، یعنی کہ وہ عذاب، یعنی کہ ان سے یہ عذاب جو ہے وہ کبھی بھی ہلکا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں کوئی مزدور ہے، وہ دن بھر کام کر کے رات کو آرام کرتا ہے، وہاں یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہر وقت عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو کوئی سزا ملتی ہے، یعنی اس کو جیل ہو گئی، اب وہ جیل میں چلا گیا تو جیل میں اس کو کچھ تکلیف دی جاتی ہے، لیکن بعد میں پھر اسے کچھ رعایت بھی دی جاتی ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کوئی بھی کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی، ہر وقت ہمیشہ عذاب ہوگا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی مصیبت ہو تو شروع میں بھاری معلوم ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان جو ہے اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اور اس طرح پھر جب وہ عادی ہوتا ہے تو پھر ہلکا محسوس کرتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، ہر وقت تکلیف تازہ رہے گی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ غرض یہ کہ عذاب ہمیشہ اور یکساں یا پھر سخت تر ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، کہ وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے، یعنی ان کو کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب یہاں پر يُنظَرُونَ جو ہے یہ نظرن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مہلت دینا، یعنی کہ انہیں کسی طرح کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ وہاں پر کچھ آرام کر لیں یا سکون حاصل کر لیں، نہ ہی انہیں وقت دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لیں یا دنیا میں آ کر دوبارہ سے نیک اعمال کریں، اور نہ ہی ان پر نظر رحمت ہوگی۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف کافر سرداروں پر ہی لعنت ہے اور ان کے پیروکار جو ہیں وہ اس سے بری ہیں، بلکہ ہر کافر جو ہے وہ لعنت میں گرفتار ہے۔ اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا اور ہر شخص کو ہمیشہ اس کا موقع دیا جائے گا، نہیں، بلکہ جنہوں نے دنیا میں کسی قسم کا کفر کیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے تو پھر ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے، اور سب لوگوں کی بھی لعنت ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، اور فرشتوں کو ان پر ناراضی اور لوگوں کو ان سے تکلیف ہے۔ پھر یہ نہیں کہ کبھی اس لعنت سے وہ چھٹکارا پائیں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بھی نہیں کہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا، بلکہ یکساں رہے گا، اور یہ بھی نہیں کہ انہیں آرام کرنے کے لیے مہلت دی جائے گی یا ان پر نظر رحمت کی جائے گی۔ لہٰذا عاقل وہ جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے، ورنہ پھر پچھتانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کہ ان آیات سے چند طرح کے ہمیں فائدے حاصل ہوئے۔ ان آیات سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ خاتمے کا اعتبار ہے،
یہاں پر کفر پر مرنے کا ذکر کیا گیا، لہٰذا زندگی میں کسی کو اپنے حال پر اعتماد نہیں چاہیے، رب کا خوف کرے، اس سے پناہ مانگے، اس سے دعا مانگے، اس کا فضل اور کرم مانگے، اور ایمان پر استقامت اور ایمان کی حالت میں موت کی دعا مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، آمین۔ پھر یہ کہ ہر شخص کی موت اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہونے کا وقت ہے، اور چونکہ کسی کو موت کی خبر نہیں، لہٰذا ہر وقت ہی توبہ کرنی چاہیے۔ کیا پتہ ہمیں کس وقت موت آ جائے، اس لیے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بعد موت کسی کافر پر بھی نام لے کر لعنت نہیں ہم کر سکتے، جب تک کہ اس کا کفر پر مرنا یقین سے معلوم نہ ہو، یا تو اس کی قرآن اور احادیث میں خبر دی گئی ہو، یا ہم نے اسے کفر بکتے بکتے مرتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، یوں کہنا جائز ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ بڑا ملعون ہے، یہ کہنا کہ رام لال یا گنگا رام وغیرہ اس پر لعنت ہے، یہ غلط ہے۔ یعنی ہم نام لے کے کسی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، کسی پر لعنت نہیں بھیج سکتے۔ پھر یہ کہ یزید اور حجاج ابن یوسف وغیرہ یہ ظالم ہیں، ان پر نام لے کر لعنت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا زندگی میں بھی کوئی کفر ثبوت کو نہیں پہنچا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کفر پر مرے تھے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یا قتل کی امداد کرنے والوں پر، یا اس سے راضی ہونے والوں پر، یا ظالموں پر لعنت ہو، کیونکہ یہ لعنت بالوصف ہے، نہ کہ نام لے کر۔ اور پھر یہ دیکھیں، جناب حضرت ابو طالب جو ہیں، ان پر لعنت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے کفر پر دنیا سے جانے کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے، بلکہ شیخ محمد عبدالحق نے مدارج میں ان کے ایمان پر موت کی روایت جو ہے وہ نقل کی ہے۔ نیز روح البیان جو ہے، انہوں نے ایک جگہ ان کا بعد موت زندہ ہونا اور ایمان لانا ثابت بھی کیا ہے۔ بفرض محال اگر ان کی موت کفر پر ہوئی تھی، تب بھی ہم ان پر لعنت نہیں بھیج سکے، استغفر اللہ، کیونکہ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خدمت کی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے ان کو برا کہنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا باعث ہے۔ ان کا ذکر جو ان کا ذکر ہے، ہمیشہ اس کو خیر سے ہی کرنا ہے، ان کا ذکر خیر کریں یا پھر خاموش رہیں، بس یہ دو باتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین وہ بھی اس آیت سے بالکل خارج ہیں، لیکن کچھ لوگ جو بدعقیدہ ہیں وہ اس طرح فضول باتیں جوڑ دیتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین ایمان پر تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی کفر نہیں کیا، نہ ان کا خاتمہ خراب ہوا، ان کا ایمان پر رہنا اور ایمان پر دنیا سے تشریف لے جانا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے دعا کی تھی، سورہ البقرہ کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 129، اس میں انہوں نے جو دعا کی تھی تو اس میں یہی فرمایا تھا، خدایا اسی امت مسلمہ میں آخری رسول بھیج۔ تو کیا مطلب ہوا کہ وہ امت مسلمہ میں سے تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین امت مسلمہ میں سے ہی تھے، تو ثابت ہوا کہ حضرت ابو طالب اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین، ان سب کے بارے میں ہم نے کوئی غلط بات نہیں کرنی نہ سننی ہے، سب ایمان پر تھے۔ پھر اللہ عز و جل نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 219 میں بھی فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم تمہارا نور، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کو سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتا دیکھ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں، اس بات سے ثابت ہو گیا کہ وہ ایمان والے تھے۔ جن بد نصیبوں نے، جن بد عقیدہ لوگوں نے ان بزرگوں کو، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین کو اس آیت میں داخل مان کر ان پر لعن طعن وغیرہ جو ہے وہ جائز رکھا، وہ خود ملعون ہیں، وہ خود غلط ہیں۔ وہ حضرات زندگی میں مومن تھے اور اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کو اور جناب ابو طالب کو ایک روایت کے مطابق زندہ فرما کر انہیں اپنا جمال پاک دکھا کر انہیں صحابی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب کی محبت عطا فرمائے، آمین۔
अब देखिए कि इस आयत की ये जो दोनों आयत हैं, इन आयत की तफसीर में सूफिया कराम क्या फरमाते हैं। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जो लोग के हक से महजूब हो गए और उनके दिलों पर पर्दा गफलत पड़ा रहा, यहाँ तक कि उनमें कबूल हक की काबिलियत भी न रही और दुनियावी और शहवानी हवाओं से उनका फितरी नूर बुझ गया और हदायत देने वाले असबाब भी खत्म हो चुके, मौत भी उनके हिजाब को ना फाड़ सकी। वो रब से भी दूर हैं और उसके करम से भी। वो लोग आलम मलकूत से निकाले हुए हैं, फितरत इंसानिया से गिर गए हैं, जिसको सूफिया की इस्तिलाह में तमस कहते हैं। इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि रब अज़्ज़वजल जिसका जो चराग है वो बुझा दे, उसे कोई रोशन नहीं कर सकता। नीज जब चराग में रोगन और बत्ती ना हो तो सिर्फ मिट्टी का दिया किस काम आएगा। उनके जिस्म मिट्टी का दिया है जिसमें ना रोगन है ना बत्ती है। अब उनसे ये अजाब हल्का नहीं होगा, क्योंकि असबाब अजाब उनके नफ्सों में दाखिल हो चुके हैं और ना उन पर कभी नजर रहमत होगी। खुलासा कलाम यह है कि मुशाइखे अज़ाम और बुजुर्गान दीन चराग के रोशन करने वाले हैं, मगर जो कुदरती तौर पर रोगन और बत्ती से खाली है, इसे कोई कैसे रोशन कर सकता है। ये खाली होना ही मौत है। कभी ऐसा होता है कि रोगन और बत्ती मौजूद, लेकिन तेज हवा से चिराग गुल हो जाए, उनकी इस्लाह मुमकिन है। अबू जहल और दीगर लोगों में यही फर्क था। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे हम सबको, आमीन। सूफिया करम फरमाते हैं कि कुफर 3 तरह के हैं: गफलत का कुफर, अनाद का कुफर, बेजा मोहब्बत का कुफर। यहूद का जो कुफर था वो अनादी था, यानी बुग्ज वाला था। नसारा का कुफर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बेजा मोहब्बत की वजह से था। और अवाम कुफार का जो कुफर है, यानी जो अवाम थी, उसका जो कुफर है वो गफलत का होता है। मगर कुफर पर मरने की वजह दिल की सख्ती है। अगर किसी कलमा गो का दिल सख्त है तो उसके कुफर पर मरने का अंदेशा, और अगर किसी काफिर के दिल में नरमी है तो उसके ईमान की उम्मीद है। सख्ती दिल दूर होने की 3 तदबीरें हैं। सख्ती दिल दूर होने की तदबीरें पढ़ते हैं कि क्या है। नरम दिल वालों की सोहबत इख्तियार करना, या उनके हालात या उनकी कुतुब का मुतालिया, या कसरत से दुरूद पाक पढ़ना। दूसरा ये कि बगैर नरमी दिल कलमा शरीफ पढ़ना या नेक अमाल सब बेकार है। देखें कि जो किसान है वो क्या करता है। अगर उसने बीज बोना होता है तो सबसे पहले वो जमीन नरम करता है, उसके बाद उसमें बीज बोता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों को नरम कर दे, हमें नेकुकार लोगों की, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक को विर्द ज़ुबां कर दे, दुरूद पाक से हमारे दिलों को रोशन कर दे, हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।